جس حشر کے میدان میں ماں اپنی بیٹے کو بھول گئی، جس حشر کے میدان میں باپ اپنی اولاد کو بھول گیا، جس حشر کے میدان میں ہر انسان بے پناہ محبت کرنے والوں کو بھول گیا، اس حشر کے میدان میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، گھٹنوں کے بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، یا ربی امتی امتی، رو بھی رہے ہیں، سسکیاں بھی بھر رہے ہیں، آنسو بھی نکال رہے ہیں، فریادیں بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اونچی آواز سے، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ امت کے لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا۔ آج کے امتی نے نبی کی زندگی کو اپنے جسم سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے تجارت سے نکال دیا، ایوانوں سے نکال دیا، عدالتوں سے نکال دیا، ہر جگہ سے نبی کی زندگی کو نکال دیا۔ کون سا نبی جو 23 سال تک اس امت کے لیے مانگتا رہا اور تڑپتا رہا؟ کون سا نبی جو کثرت سے آنسو بہاتا رہا؟ کون سا نبی حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر کھڑے ہو کر، سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، گرمی کے دنوں میں جاؤ، جا کر دیکھو مکہ مکرمہ میں کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے اور کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، بغیر اے سی کے انسان رہ بھی نہیں سکتا، جان نکلنے لگ جاتی ہے۔ جو ہو کر رہے ہیں گرمی کے موسم میں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کتنی گرمی ہوتی ہے، یہاں سے کہیں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت گرمی میں دھوپ کے اندر اونٹنی پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹوں تک اپنے امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے، 4 گھنٹوں تک۔ کیا کوئی لا سکتے ہیں ایسی ماں؟ کیا کوئی دکھا سکتے ہیں ایسا باپ جو اپنی اولاد پر اتنا شفیق ہو؟ قیامت والے دن برزت الجحیم للغاوین، جہنم کو قریب لایا جائے گا تو اس وقت ہر انسان کی زبان پر سارے انسان، تمام فرشتے، تمام نبی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جہنم کی آواز کو سن کر، جہنم کی دہک کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ہر نبی کی زبان پر جاری ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے میری ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی۔ ساری انسانیت اور تمام فرشتے جو جہنم میں نہیں جائیں گے ان کی زبانوں پر برجاری ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایک آواز آئے گی، سسکیوں بھری، آہیں بھری، ایک آواز گونجے گی حشر کے میدان میں۔ کیا آواز ہوگی؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے۔ اپنے لیے نہیں مانگا، جس حشر کے میدان میں ماں اپنی بیٹے کو بھول گئی، جس حشر کے میدان میں باپ اپنی اولاد کو بھول گیا، جس حشر کے میدان میں ہر انسان بے پناہ محبت کرنے والوں کو بھول گیا، اس حشر کے میدان میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، گھٹنوں کے بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، یا ربی امتی امتی، رو بھی رہے ہیں، سسکیاں بھی بھر رہے ہیں، آنسو بھی نکال رہے ہیں، فریادیں بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اونچی آواز سے، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ امت کے لوگوں نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ جمعہ والے دن 8ویں دن جمعہ کی نماز پڑھ لی بس کافی۔ نماز کو چھوڑنا، یاد رکھنا، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جوئے سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کیا شیطان نے، بتاؤ، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا؟ شیطان نے کوئی قتل کیا تھا؟ جوا کھیلا تھا؟ شراب پی تھی؟ نہیں، سجدے سے انکار کیا، وہ بھی آدم کو، اللہ کو نہیں۔ اور آج کا مسلمان 8 دنوں تک جمعے کے آنے تک روزانہ 5 مرتبہ کئی سجدوں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔